فرمایا من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جیش عسرہ کی تجہیز میں، غزوہ تبوک کے مالی تقاضوں کی تکمیل میں جو شخص نمایاں حصہ لے گا میں اس کے لیے جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا بتاؤ غزوہ تبوک کی تیاری کے موقع پر سب سے زیادہ ایثار کس نے کیا؟ لوگوں میں سے بہت ساروں کی آوازیں بلند ہوئیں کہ آپ کے حصے میں یہ سعادت آئی۔ فرمایا وہ دن بھی تمہیں یاد ہوگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مدینہ والوں کے لیے وہ میٹھے پانی کا کنواں جو ایک یہودی کی ملکیت ہے، جو شخص خرید کرے گا اس کے لیے بھی جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ عثمان نے یہودی کے پاس جا کر اس کنویں کی قیمت طے کی، منہ مانگے دام دے کر کنواں خرید کر بارگاہ رسالت میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا وہ کنواں میں نے خرید کر لیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان جزاک اللہ، مجھے خوشی ہوئی کہ وہ کنواں آپ نے خرید کر لیا، اب وہ آپ کی ملکیت ہو گیا ہے تو میری امت کے لیے سہولت ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کنواں میں نے خرید تو کر لیا ہے لیکن ملکیت میری نہیں ہے، آج کے بعد قیامت تک کے لیے وہ کنواں میں آپ کی امت کے لیے وقف کرتا ہوں، اب وہ میری ملکیت نہیں ہے اللہ کی ملکیت ہے۔ سبحان اللہ۔ عثمان 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 عثمان۔ اس دن کے بعد سے آج تک مدینہ والوں کو میٹھا پانی میسر آیا۔ فرمایا نمک حلال ہو، کہلاتے بھی مومن ہو، خود کو کہلاتے بھی مومن ہو، اور آج تم نے میرے اوپر اسی کنویں کا پانی بند کیا ہے جسے خرید کر کے میں نے اس امت کے لیے وقف کیا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر پانی کی بندش تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا پانی کی مشق لے جائیے۔ منافقین نے مشق پر تیر مار مار کر سارا پانی گرا دیا ہے لیکن عثمان تک نہیں جانے دیا۔ پشاور کے روشن ضمیروں ادھر عثمان کا حوصلہ دیکھیے، کئی دن سے پانی میسر نہیں، ہر روز روزے کی نیت کر لیتے ہیں، آخری دن جمعہ کا دن ہے، اہلیہ نے بڑی کوشش کر کے میٹھے پانی کا ایک پیالہ حاصل کیا۔ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لائیں، فرمایا میٹھا پانی ہے نوش فرمائیے، بہت مشکلات کے بعد ہم یہاں تک لا سکے۔ حضرت عثمان نے آسمان کی طرف دیکھا تو صبح کا سویرا چمک رہا تھا، فرمانے لگے میں نے صبح ہونے سے پہلے روزے کی نیت کر لی تھی، اگرچہ کئی دنوں سے پانی نہیں ملا لیکن اب پانی تو آ گیا ہے، صبح ہو چکی ہے، اور عثمان نے اپنے رب سے روزے کا وعدہ کر لیا تھا، اب حیات یہ ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے رب سے کیا ہوا وعدہ توڑ دوں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آنکھوں میں آنسو ہیں، سینے میں اضطراب ہے، عرض کیا امیر المومنین ایک طرف منافقین کی شقاوت
اور دوسری طرف آپ کا یہ حکم کہ اطاعت امیر کی جائے، میری وجہ سے کسی کا خون نہ کیا جائے، کسی کی جان نہ لی جائے۔ ہم تو عجیب آزمائش میں ہیں، ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علی بھائی، شاید آج میرے امتحان کا بھی آخری دن ہے اور تمہاری بے قراری کا بھی۔ آپ کے آنے سے چند لمحے پہلے غنودگی کے عالم میں مجھے اپنے آقا کی زیارت ہوئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نے اپنے مبارک ہاتھ میرے سینے پہ رکھا۔ حضرت عثمان نے فرمایا، اللہ کی قسم ہے کہ اس وقت سے پیاس کی طلب ختم ہو گئی، پانی کی طلب ختم ہو گئی۔ ٹھنڈے پانی کا گلاس پینے سے بھی اتنا سکون کہاں مل سکتا ہے جو رحمت عالم کے ہاتھوں سے میسر آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، عثمان، دو راستے ہیں، ان میں سے ایک چن لو۔ ایک راستہ یہ ہے کہ اگر تم کہو تو تیرے دشمنوں کے لیے دعا کروں، زمین پھٹے اور یہ غرق ہو جائیں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ صبر کرو، روزہ رکھا ہوا ہے تو افطاری میرے دسترخوان پہ ہوگی برزخ میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، پھر آپ نے کیا پسند کیا؟ فرمایا، جب رسول دعوت دے تو اس دعوت کو کون ٹھکرائے؟ میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میری وجہ سے مدینہ میں کئی انسان غرق ہو جائیں۔ میں نے تو اپنے آقا سے کہہ دیا، اے اللہ کے رسول، میں صبر کروں گا، مجھے دوسری صورت منظور ہے۔ فرمایا، علی، میرا وجدان کہتا ہے، میرا ضمیر کہتا ہے، کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے لیکن رحمت عالم کا اشارہ غلط نہیں ہو سکتا۔ شاید آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ نماز عصر پڑھ کر تیار ہو کر ہمیشہ چادر باندھتے تھے، لیکن اس دن ہزار بند باندھا، پاجامہ باندھا، جیسا کہ اسی دن کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ بڑی تختی والا قرآن کریم سامنے کھلا ہوا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی ابتدا سے۔ ملت اسلامیہ پر یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفقت ہے کہ قرآن کریم کو ترتیب کے ساتھ جمع کرتے ہیں۔ اسی ترتیب کے مطابق تلاوت شروع کی، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کو پڑھ رہے ہیں۔ پہلے پارے کی آخری آیات میں پہنچے ہیں کہ منافقین کا ایک گروہ جو تقریباً 3 افراد پر مشتمل تھا، مکان کے عقبی حصے سے کودا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت میں مہر۔ قرآن کریم سے تو عشق تھا نا حضرت عثمان کو۔ شبینے کے انداز میں نہیں پڑھتے تھے، شبانہ پڑھتے تھے۔ شبینہ نہیں، شبانہ پڑھتے تھے۔ جب ساری دنیا سو جاتی تھی تو مکان کے ایک کونے میں رات کے سناٹے میں تلاوت کلام پاک کے چراغ جلاتے تھے حضرت عثمان۔ اور ہمارا شبینہ ماشاءاللہ، بعض قاری صاحبان تو ایسے ہوتے ہیں کہ سگریٹ پیتے پیتے پھینک کر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر اپنے 2 سپارے پھر واپس آ کر سگریٹ پیتے۔ حقہ چلتا ہے، نسوار چلتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم ہمارے دل میں نہیں اترتا، دماغ اور معدے کے درمیان رہتا ہے، دماغ اور معدے کے درمیان، ضمیر کی گہرائیوں میں نہیں اترتا۔ اور عثمان تو قرآن کا عاشق، قاتل
مکان کے عقبی حصہ سے آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا. سریہ اتارا حضرت عثمان کے سینے میں اور گھائل ہو کر جب گرے تو نہ ادھر نہ ادھر نہ پیچھے، سامنے قرآن کھلا ہوا تھا، بس جب گھائل ہو کر گرے تو قرآن کے دامن میں جا پہنچے. عثمان نے قرآن کو اور قرآن نے عثمان کو سینے سے لگا کر دوستی پکی کر لی. اور میں اسی حوالے سے کہا کرتا ہوں، اللہ کی عدالت میں حشر کے دن جب شہداء پیش ہوں گے، کسی شہید کی شہادت کی گواہی خنجر دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی تلوار دے گی، کسی شہید کی شہادت کی گواہی تیر دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی کمان دے گی. عثمان وہ خوش نصیب ہے کہ اس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا، قرآن گواہی دے گا الہ العالمین. عثمان کے آخری سانس میرے دامن میں نکلے. یہودی اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے تھے، اس لیے کہ عثمان کی خلافت میں کم و بیش 12 سالہ دور خلافت میں صہیونیت اور نصرانیت کے پرخچے اڑے. رومی قیصر اور ایرانی کسرا، یہ دنیا کی 2 بڑی طاقتیں تھیں اس وقت، سپر پاور جو پوری دنیا کا استحصال کر رہی تھی. صحراؤں میں، سمندروں اور دریاؤں میں، خشکی اور تر میں، بر اعظم افریقہ میں، یورپ میں اور بر صغیر کے چپے چپے میں یہی 2 طاقتیں اپنے استحصالی نظام کو مسلط کیے ہوئی تھیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تدبر، جلالت اور ان کی فراست نے جس سلسلے کا آغاز کیا تھا، عثمان ابن عفان کی قیادت میں امت نے اس سلسلے کو پایا تکمیل تک پہنچایا. عثمان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ ان کے وزیروں میں حضرت علی جیسے روشن ضمیر شامل تھے، ان کے مشیروں میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان، حضرت سعد بن ابی وقاص، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم جیسے، عمر بن عبدالعزیز، حضرت عبداللہ بن عمر جیسے لوگ شامل تھے، جن کی مشاورت اور جن کی رفاقت میں اسلامی لشکر جہاں بھی پہنچا فتح سے ہمکنار ہو کر آئے. بحری بیڑے کا آغاز حضرت عثمان کی خلافت میں ہوتا ہے. حضرت معاویہ کی قیادت و سیادت میں کم و بیش 50 بحری مار کے، جن کے امیر حضرت معاویہ تھے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت کے ساتھ 50 مار کے وہ ہیں کہ جو بحری راستے سے سر ہوئے حضرت معاویہ کی قیادت میں، اور تاریخ ششدر ہے ان کے نتائج پر کہ ان 50 میں سے کسی ایک پر بھی ناکامی نہیں ہوئی. حضرت عثمان کے مشیر اور وزیر حضرت معاویہ کی قیادت